دوستوں، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ بھی یہ ایک مٹھی چینی کا صدقہ کر لیتا ہے اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ گھر کی تمام پریشانیاں، تمام نحوستیں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ اللہ والوں، مٹھی پر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر چینی کو صدقہ کر دینا، اللہ والوں یہ ماہ ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو کوئی اپنی زندگی سے پریشان آ چکا ہے، یعنی کہ اس کا گھر، دکان سب خالی پڑا ہوا ہے، وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، رشتہ داروں نے سب نے منہ موڑ لیا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ آج ماہ ربیع الاول کے مہینے میں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مٹھی بھر چینی کے اوپر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اس چینی کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دیجئے گا۔ چینی کا یہ صدقہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص عمل کرنے سے اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر، آپ کے تمام مقصدوں میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ وظیفہ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی دن کر لینا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر آج کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو رب کعبہ کی قسم منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اللہ والوں یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور قبولیت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل نبی ہیں، سب کی امام ہیں، اسی طرح ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ والوں اس مہینے میں مانگنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی ولادت کا جشن منا رہا ہے۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اور یہ جو آج میں آپ کو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، 1 مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر صدقہ کر دینا، انشاءاللہ اس عمل کے کمالات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو معجزہ ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں ہمارے نبی بھی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے مبارک مہینے میں، ان کی ولادت کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، قبر کی سختی سے بچاتا ہے اور ہماری مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ والوں آج مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام کی تمام بیماریوں کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے تو آج مٹھی بھر چینی پر قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر صدقہ کر دے، قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں 1 مٹھی بھر چینی پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندشیں ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں،
یقین کیجئے صرف ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی بندشیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہیں، یقین کیجئے گا ہر طرح کی بندشیں تمام کی تمام چھوٹ جائیں گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جس گھر میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر صدقہ کر دی جاتی ہے، اس گھر کے بچے بچوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو، جو کہ ہر گھر میں موجود ہے، آپ نے مٹھی بھر صاف ستھری چینی، یاد رکھیے گا کہ چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ بعض اوقات باورچی خانے میں چینی میں کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ چینی صاف ستھری ہو۔ آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بنتالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو آج صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے۔ آج مٹھی پر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے صدقہ کر دیں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول تو بہار کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، نور والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اگر اس مہینے کی فضیلت اور برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ مٹھی بھر چینی کا صدقہ آپ کے لیے الدین کا چراغ بن جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے؟ رب کریم سے اول تو آپ جو مانگیں گے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا، ہر معاملات میں آسانی انشاءاللہ ہو کے رہے گی۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پورے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، دن میں چاہے دن میں، رات میں چاہے رات میں۔ نماز فجر کے بعد کرنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کریں۔ آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، لیکن اس سے پہلے آج کی اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنیں، آج کی دعا میں شامل ہو اور آمین ضرور بولیے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دل سے آمین بولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے بہترین قسم کی آسانیاں فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی تیرے سامنے بیٹھا ہے میرے مولا، روزگار کے لیے بیٹھا ہے تو روزگار عطا فرما، بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔
جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میرے مولا تو اگر حکم فرما دے گا تو ہم میں سے کوئی مرد مجاہد ظاہر ہو جائے گا جو بیت المقدس کو پھر دوبارہ فتح کرے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کرا۔ آج پھر بیت المقدس کو ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پڑ گئی ہے، پھر ایک عمر بن خطاب کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میرے مولا ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو تمام ان فتنوں کا سد باب کرے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اجتماعی دعاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے، کوئی بے برکتی کا اس کو سامنا ہے تو وہ برکت کے لیے پڑھ لے۔ میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو جو بھی حاجت ہے، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے آپ لوگ مانگ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کری اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ لوگ اپنے پاس ایک مٹھی چینی لے لیں، سیدھے ہاتھ میں ایک مٹھی چینی لے لیں اور اپنی مٹھی کو بند کر لیں، اور نیچے چینی کے آپ لوگ ایک پلیٹ رکھ دیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی مٹھی سے چینی بار بار گرے اور زمین پر گر جائے، زمین پہ نہ گرے۔ آپ لوگوں نے اپنے مٹھی کے نیچے پلیٹ رکھ لینی ہے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، یہ یا رزاقو ہے، اس نام کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کیونکہ یہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ جب انسان ربیع الاول کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر رزق اور دولت کی نیت کرتے ساتھ ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو میرا رب غیب سے رزق کے اسباب ایسے ایسے بناتا ہے کہ اللہ والوں جس طرف وہ قدم بڑھائے گا کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگ اگر در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر پریشان آ چکے ہیں، انشاءاللہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنے سے پہلے یا رزاقو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار آپ لوگ یا رزاقو پڑھیں گے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پر صرف 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ 11 بار یا رزاقو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں، 300 رزق کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، آج اگر صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت مل جائے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں،
بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں مقدر ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بس آپ لوگوں نے 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف اور صرف 1 منٹ لگے گا۔ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلیں گے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جائے گی، مانگنے والے سے بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ آپ نے جب 11 بار یا رزاقو کو پڑھا، اپنی مٹھی کو کھولیے گا اور چینی پر دم کریے گا، پھونک ماریے گا اور دوبارہ سے مٹھی کو بند کر لیجئے گا۔ اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کا کامیاب وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات اور تمام رکاوٹیں، بند کاروبار، انشاءاللہ العزیز آخری حل اس سورت کو سمجھا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے، کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ڈاکٹرز نے بانجھ پن قرار دے دیا ہے، بڑے بڑے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیے، لاکھوں روپیہ آپ لوگوں نے بہا دیا دوائیوں کے اوپر، اچھے اچھے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، آج ذرا قرآن کی طرف آؤ، آج ذرا رب کے کلام کی طرف آؤ اور مدد مانگو۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ولادت والے مہینے میں، اس اچھے مہینے میں، اس نور والے مہینے میں، اللہ والوں تو یہ تو رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ عطا کیا۔ اور اس مہینے میں یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لے گا، اللہ والوں اگر وہ بے اولاد ہے، اللہ پاک نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ بس آپ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ میرے مولا ابراہیم علیہ السلام کو جب تو 90 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، تو میرے مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے حبیب کا امتی ہوں، اور میرے مولا تو بے شک تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قوم بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے، اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ والوں ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے مانگیے گا، اور نبی پاک کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، جس سے اس کی طاقت اور مضبوط ہو جائے گی، اور نبی پاک کا وسیلہ بھی پیش کریں گے، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ بھی پیش کریں گے۔ اللہ والوں آپ کی دعا تو عرش پہ جائے گی سیدھی، انشاءاللہ حجاب عظمت سے ٹکرا جائے گی، اور آپ کی انشاءاللہ دعا قبول و منظور لازمی ہوگی۔ جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مولا اس وظیفے کو کرنے کی توفیق آج پوری امت کو عطا کر دے۔ آج پوری امت اس وظیفے کی امپورٹنٹ اور اس کی خاصیت کو سمجھ جائے کہ یہ وظیفہ کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، یہ دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ سے آپ لوگ ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ 10,000
حاجتوں کو کاغذ پر لکھ لیں گے، اپنی 10,000 حاجتوں کو لکھ کر بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگ جتنا مانگ سکتے ہو آج اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، انشاءاللہ خزانے بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ، اور آخری عمل ہے یہ، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یہ اور یا محمد، ان دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے جس کے معنی ہیں اے میرے معبود۔ یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے، یا اللہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا محمد سے اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ جس بندے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے اس کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج جو لوگ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں، جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کی غیب سے ہو جائے، غیب سے مدد شامل ہو جائے، تو یا اللہ یا محمد کو پڑھیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھ لیں، مٹھی کھول کر پھونک ضرور ماریے گا، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس کے بعد دوبارہ مٹھی کو بند کر لیجئے گا، وہ تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھیے گا، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیے گا، پھر دوبارہ مٹھی کھولیے گا، پھونک ماریے گا، مٹھی دوبارہ بند کر لیجئے گا، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل اور وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اس جو چینی ہے اس کو آپ پلیٹ میں رکھ دیں، مٹھی کو صاف کر لیں، دعا مانگنا شروع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے مانگیں گے اگر اولاد کے لیے مانگیں گے، اگر دولت شہرت کے لیے مانگیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیت کریں گے، ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وسیلہ اور جلیلہ ان کا پیش کریں گے، اللہ پاک عطا کرے گا۔ اگر آپ لوگ طاقت چاہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں گے، نبی پاک کا وسیلہ بھی پیش کریں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی وسیلہ پیش کریں گے، ان کے وسیلے سے مانگیں گے۔ دولت شہرت چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان دو نبیوں کا وسیلہ پیش کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، جو مانگو گے مل کے رہیں گی۔ اور اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے وظیفہ، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے عاشقانہ انداز سے پڑھنا ہے۔ اب وہ ایک مٹھی چینی، اس کا کیا کریں گے؟ تھوڑی تھوڑی چینی پورے گھر والوں کو کھلا دیں، یا پھر کوئی میٹھی چیز بنا لیں جو پورے گھر والے کھا لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس چینی کو اوپر، مطلب ایک پلیٹ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ لوگ اپنی چھت پہ رکھ دیں، تاکہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یا چرند پرندے وہ اس چینی کو کھا لیں۔ مطلب یہ صدقہ نہیں ہے، یہ دیکھیں دعوت کے طور پہ، یہ دعوت ہے ایک طریقے کی، اس کو صدقے کے ذمر میں چلا جائے گا یہ، لیکن آپ کی ذہنیت کیا ہونی چاہیے کہ میں دعوت کر رہا ہوں اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی۔ ذہن میں یہ ہونا چاہیے، صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ پاک کی ننھی مخلوق کی دعوت کر رہا ہوں۔ جس طرح مہمان کی ہم دعوت کرتے ہیں اور مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں، نبی پاک کی صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے آگے کہ مہمان 10 حصے لے کر آتا ہے، 1 حصہ کھاتا ہے، 9 حصے چھوڑ کر جاتا ہے۔ سوچیں جب آپ لوگ اپنے گھر کی چھت پہ اس پلیٹ کو رکھیں گے، کتنی چڑیاں، کتنی چیونٹیاں، کتنے لوگ آئیں گے اس چینی کو کھانے کے لیے۔ سوچیں، تصور کریں کتنے مہمان آپ کے گھر آئے، کتنی برکتیں اور رحمتیں آ گئیں۔ اللہ والوں، جن کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا، یقین کریں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا، یا پھر جو عاشقان رسول ہیں وہ سرکار کی آمد مرحبا، یا پھر سرکار کی آمد مرحبا لکھ دیں، یا پھر نبی پاک کی آمد یا آقا کی آمد، جو آپ کو لکھنا ہے آج کمنٹ میں اچھے اشعار ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔